مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجوہ یومئذ لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت صدق الله العظيم۔ سرکار مدینے
الحمدللہ اس وقت نگران شورا بھی بیرون ملک میں اسلامی بھائیوں کے ساتھ شامل ہیں. بابا نیپال میں کئی آشرم ہیں، دکھائیں بھائی ان اسلامی بھائیوں کو دکھائیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نیپال گنج میں یہ ماشاء اللہ کثیر اجتماع ہے. ماشاء اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جبرائیل نے مجھ سے عرض کیا کہ رب تعالی فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے، میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سلمو علی الحبیب السلام علیک یا رسول اللہ. الحمدللہ 1436 سنہ ہجری کے جمادی الاولیٰ کی آج دوسری شب ہے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حسب معمول ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، اور آج مدنی مذاکرہ ڈاکٹر اسلامی بھائیوں کا، ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف وغیرہ کا. پاپا ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہیں. اچھا، ہومیوپیتھک ڈاکٹرز بھی تشریف لائے ہیں. ماشاءاللہ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. اول تا آخر شریک رہیے گا ثواب کی نیت سے، انشاءاللہ بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ. اپنا موبائل فون وغیرہ بند رکھیے گا، ورنہ یہ آپ کو علم دین سیکھنے میں رکاوٹ بنے گا. دھیان اس میں پڑا ہوا کہ کسی کا فون تو نہیں آیا، دیکھوں تو صحیح کسی کا میسج تو نہیں آیا، تو اس کو آپ چیک کرنے میں لگ جائیں گے، اور ہاں کا نہ کا ہاں پھر ہو سکتا ہے سمجھ میں آئے. تو کچھ دیر کے لیے موبائل فون کو بھول جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میں پنجاب پولیس میں ڈیوٹی کرتا ہوں. میں نا 1 ماہ کے لیے مدنی قافلے پہ گیا تھا، تو بابا جان میری نا 1 ماہ کی سیلری ہے نا جو ایس پی ہیڈ کوارٹر نے کال دی قافلے پہ جانے کی وجہ سے. تو بابا جان آپ آفیسروں کو گائیڈ کریں کہ اگر
کوئی بھی اچھی راہ پہ چلنا چاہتا ہے تو انہیں ان کی فیور کی جائے، یہ کہ نہیں کہ ان کو سزا دی جائے۔ بابا جان، میرا نام محمد سرفراز اطاری ہے، میں جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں، کیا مدنی میں زلفے رکھ سکتے ہیں؟ سارے بابا جان، میں اس وقت بطول اطاریہ صدر آباد سے بات کر رہی ہوں۔ سارے بابا جان، آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہو۔ سارے بابا جان، مدنی مذاکرہ دے کر میرے بابا نے گاڑی سجا لی ہے۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، پہلا سوال تو ہمارے سوال نہیں تھا، فریاد تھی، جیسے پولیس والے میرے ماتحت ہوں۔ تو اب انہوں نے 1 ماہ کی چھٹی کی، مدنی قافلے میں سفر کیا، ان کی سیلری کٹ گئی۔ تو بولے بھالے اسلامی بھائی، سیلری تو کٹے گی نا، پولیس کا محکمہ دعوت اسلامی کے ماتحت تو نہیں ہے نا۔ تو سیلری کٹوا کر مدنی قافلے میں سفر کریں گے تو ثواب زیادہ ملے گا نا۔ انفاق فی سبیل اللہ بھی پھر اس میں پایا جائے گا نا، یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ اور اگر کوئی مفت میں قافلے میں سفر کرے گا تو انفاق فی سبیل اللہ کے ثواب سے تو محروم رہے گا نا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ثواب سے محروم رہے گا۔ تو اس لیے سیلری کٹوا کر ہی سفر کرنا چاہیے، دھوکہ بھی نہیں دینا چاہیے کہ اس لیے چھٹی لی اور کوئی ترکیب بنائی اور ڈاکٹر کی جعلی سرٹیفکیٹ دکھائی، میں بیمار ہوں یا فلاں بیمار ہے یا میت ہو گیا اور مجھے وہ جانا ہے، سورس لگوائی اور افسروں سے ترکیب بنا کر کسی نے چھٹی کر لی، تو یہ تو ظاہر گناہ ہوگا، اس سے دھوکہ یہ محکمے کو۔ جو افسر اس طرح غلط کام میں تعاون کرے گا وہ بھی گناہ میں شریک ہے۔ تو فیئر طریقے پر جہاں بھی آپ نوکری کرتے ہوں، مطلب دھوکے کے ساتھ ہم کو مدنی قافلہ نہیں چاہیے، ہم کو اللہ کی رضا چاہیے نا۔ تو اللہ کی رضا کے لیے تو فریش، بالکل اخلاص کے ساتھ اور بغیر جھوٹ اور 1 ذرہ برابر بھی اس میں گناہ شامل نہ ہو تو ہی حاصل ہوگی نا اللہ کی رضا۔ ماں کا دل دکھا کر کوئی مدنی قافلے میں سفر کرے گا تب بھی اس کو ثواب ملے گا؟ نہیں، الٹا گناہ ملے گا۔ جبکہ شرعاً وہ ماں کا دل دکھانے والا اگر ثابت ہوا ہے تو ارے گناہ گار ہو گئی۔ ماں بیمار پڑی ہے، آپ کی اس کو تیمارداری کی ضرورت ہے کہ اس کی آپ خدمت کریں، اور آپ اس کو روتی تڑپتی چھوڑ کر صاحب میں وہ دین کی تبلیغ کے لیے چلا، تو اللہ تعالیٰ میری آپ کی تبلیغ کا محتاج نہیں ہے۔ بالکل، یعنی کہ فیئر طریقے پر مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے، 3 دن کا ہو، 12 دن کا ہو، 1 مہینے کا ہو، 12 ماہ کا ہو، مگر سب فیئر طریقے پر، کسی کی بھی حق تلفی اس میں نہ ہو، نہ ماں کی، نہ باپ کی، نہ بچوں کی، نہ ان کی امی کی، کسی کی بھی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باپا یہ جس طرح ہمارے یہ اسلام بھائی فریاد کر رہے تھے، لیکن یہاں پر باپا کئی ایسے ادارے ہوتے ہیں جن کے مالکان بھی ہمیں سن رہے ہیں، دکانوں پر بھی 2-2 4-4 6-6 ملازم ہوتے ہیں، تو ظاہر مدنی قافلوں کی بے شمار برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اخلاقیات کی تربیت ہوتی ہے، ظاہر بہت سی خرابیاں ہوتی ہیں، چوریاں کرنے کی عادت ہوتی ہے، جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے، تو یہ ساری مطلب تربیت ہو کر یہ نیکی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ جن کے پرائیویٹ ادارے ہیں اگر وہ اس معاملے میں ہمت کریں، 1 ماہ کے قافلوں کے لیے ہر مہینے کم از کم اپنے 1 اجیر کو ہمارے یہاں قافلوں میں بھیجیں، اسی طرح ہفتہ وار جو مدنی قافلے سفر کرتے ہیں 3-3 دن کے، تو جمعہ ہفتہ اتوار اپنے یہاں ملازموں کی کوئی ایسی ڈیوٹی باندھ دیں، تو یہ بھی باپا بہت اچھا ان کا کاروبار میں بھی اثر ہوگا اور یہ بھی ایک نیکی کی دعوت پھیلانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ دنیا کا فائدہ ہوگا، آخرت کا فائدہ ہوگا اس میں، کہ جمعرات کو اگر جس کی جیسے فیکٹریاں ہوتی ہیں وہ جمعرات کو اجتماع کے لیے کوئی گاڑی چلائیں اور یہاں فیضان مدینہ
ان کو لائیں، خود ہی لائیں، بھجوائیں، تو خود بھی آئیں گے تو خود بھی فائدہ ہوگا ظاہر ہے. تو اس طرح ان کی سنتوں بھری تربیت ہوگی اور واقعی آپ کو دنیاوی طور پہ فائدہ ہوگا. ڈیوٹی پوری دینا سیکھیں گے، کام پورا کرنا سیکھیں گے. اگر خدا نہ خدا کوئی چوری کرتا ہوگا تو وہ ڈرے گا اللہ سے. سیٹھ نہیں دیکھتا تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھتا ہے نا، آخرت میں میرا کیا بنے گا. تو وہ اللہ کرے گا تو رجوع کر لے گا، توبہ کر لے گا، چوری شدہ مال آپ کو لوٹا دے گا. یا آپ سے ترکیب بنا لے گا کہ میں نے چوری کی، اب نہیں کروں گا، میں خدا سے ڈر کے آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ یا تو آپ میرا معاف کر دے جو میں نے چرایا ہے، یا آپ پھر تھوڑا تھوڑا تنخواہ سے کاٹتے رہیں. تو جب ایسا کوئی کہے گا تو ظاہر ہے آپ تو خوش ہو جائیں گے، آپ اس کو معافی کریں گے. مگر وہ آپ کے اختیار میں ہوگا، معاف کریں نہ کریں. لیکن یہ کہ وہ آئندہ چوری سے تو باز آ جائے گا. فوائد ہی فوائد ہیں. اس طرح مدنی قافلے میں زیادہ تربیت ہوتی ہے کہ اجتماع میں تھوڑا وقت ہوتا ہے اور مدنی قافلے میں کم از کم 3 دن 72 گھنٹے، تو یوں 12 دن 30 دن، تو ہر مہینے 3 دن کے لیے آپ کے جو اجیر ہمارے یہاں بولتے ہیں، اجیر میں سب شاید نہ سمجھیں، سروینٹ یا ملازم یا نوکر، ان کو مطلب آپ بھیجا کریں باری باری مدنی قافلوں میں. اس طرح ہر مہینے 3 دن باری آئے. جیسے کہ مثال کے طور پر کسی کے پاس 12 ملازم ہیں، تو اگر ہر مہینے ایک کو بھی بھیجیں گے تو 12 مہینے میں ایک کی باری آئے گی. یہ سمجھانے کے لیے ہمارا تو یہ ہے کہ ہر مہینے 3 دن ہر اسلامی بھائی سفر کرے. تو نہ ہونے سے ہونا اچھا، آپ کچھ تو کیجئے، آپ بھی سفر کیجئے مدنی قافلوں میں، تو سب مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا. دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جو گناہوں کے مرض سے تنگ ہے، بیزار ہے، جو گناہوں کے مرض سے تنگ ہے، بیزار ہے، قافلہ عطار اس کے واسطے تیار ہے، قافلہ عطار اس کے واسطے تیار ہے. آؤ مدنی قافلوں میں ہم کریں مل کر سفر. آؤ مدنی قافلوں میں ہم کریں مل کر سفر. سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر. آؤ مدنی قافلوں میں ہم کریں مل کر سفر. ماشاءاللہ شہادرہ میں اتنا بڑا اجتماع ہے. فل اسکرین پر آیا تو پتا چلا نا. ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا. اللہ کرے اس میں سے مجھے مدنی قافلے بھی ملے نا اس کے حساب سے، کہ کل 112 قافلے ہاتھوں ہاتھ روانہ ہو رہے ہیں. میں تو شاید بڑھاپے کو بھول کر جوان ہو جاؤں. مرکز اولیاء والے اتنے قافلے سفر کرواتے ہیں. سبحان اللہ. آگے بابا تیار ہیں؟ تیار ہیں، ہاتھ اٹھا رہے ہیں. ہاتھ اٹھا رہے ہیں. ابھی ان کو مسئلہ نہیں بتایا نا اپنوں نے. دل میں جب نیت ہو نا کہ صبح مدنی قافلے میں سفر کریں گے تو یاد اٹھایا جاتا ہے نیت کے اظہار کے لیے. نہیں ویسے یہ شاید اپنے آپ کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے، خود اپنے آپ کو ہاتھ ہلا رہے ہوں گے. شاید آپ کو دیکھ کے ہاتھ ہلا رہے ہوں. کوئی ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو. تو مدنی قافلے میں چلو کل صبح تو یہ ہاتھوں ہاتھ تو مشکل ہی جائیں گے. اسی مہینے 3 دن کے لیے مدنی قافلے میں شاہدرہ والا کون جائے گا؟ جو اس وقت شاہدرہ میں موجود ہے، چاہے وہ کسی بھی شہر کے ہوں.
इसी महीने 3 दिन सफर करेंगे, सच्ची नीयत हो तो, वरना अगर झूठा हाथ उठाएंगे जानबूझकर तो गुनाहगार होंगे। हाँ, तो जिसकी नीयत नहीं वो हाथ नीचे कर ले। इसी महीने नीयत है तो इसी महीने का कोई जुम्मा अभी से फिक्स कर ले कि कौन से जुम्मे को जाएंगे, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, या जो दिन आप तय करें। उमूमन जुम्मा, हफ्ता, इतवार सहूलत रहती है कि कहीं जुम्मे की छुट्टी होती है, कहीं इतवार की छुट्टी होती है, तो ये एक दिन की छुट्टी शामिल हो जाती है। कहीं हफ्ता, इतवार की छुट्टियां होती हैं, कई इदारों में होती हैं। तो इस तरह ये 3 दिन सहूलत रहती है, एक तादाद है उसको। तो 3 दिन शाहदरा से कौन कौन मदनी काफिले में सफर करेगा? माशाअल्लाह। यानी जो दूसरे शहरों के वो भी, हाँ, वो अपने अपने शहर से, क्योंकि शाहदरा तो एक इलाका है मरकजुल औलिया का, मुख्तलिफ कुर्बो जवार से भी सही भाई आए होंगे ना उसमें, माशाअल्लाह। फिर इस जुम्मे के जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो दूसरे जुम्मे की नियत कर लें। इस महीने के अंदर अंदर 3 दिन सफर करना है इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब। मदनी मुन्ना जुल्फ़ें, मदनी मुन्ना जुल्फ़ें रख सकता है। मदनी मुन्ने को चाहिए कि आधे कान तक रखे। आधे कान तक जुल्फ़ें रखना भी सुन्नत से साबित है, रखना चाहिए। माँ बाप को चाहिए कि अभी से मदनी मुन्नों को जुल्फ़ों की आदत डलवाएं। नहीं रखवाते हमारे अपने, मतलब इस तरह भाइयों में भी नहीं होती जुल्फ़ें बच्चों की, मदनी मुन्नों की ज़हन नहीं होता बेचारों का। ये समझते हैं हम रखें तो बस, ये खुद भी कर नहीं रखते, अक्सरियत नहीं रखते खुद भी, तो बच्चों का रखवाएंगे। बच्चों को रखवाने से महरूमी होती है, खुद नहीं रखते तो, कि बच्चों को बोलेंगे तो बच्चा तो फिर, बच्चे तो बाज़ औक़ात मुँह फट होते हैं ना, फट करके बोलेंगे अब्बू आपने कार क्यों नहीं रखी। तो ये बेचारे अपना पर्दा रखने के लिए बच्चों को महरूम कर देते होंगे। तो अब्बू भी रखें और मदनी मुन्ने भी रखें। तो जो जुल्फ़ों वाले हैं वो भी अपने बच्चों को नहीं रखवाते ना, ये भी एक प्रॉब्लम है, नहीं रखवाते, गालिब अक्सरियत नहीं रखवाते। इनको चाहिए कि रखवाएं प्यार से, मोहब्बत से बच्चों को। बच्चे को क्या मना करना है, बच्चा मना नहीं करता, बाप का सहन नहीं होता, भले ना खुद रखी है तो भी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बाबा जान, ये इरशाद फरमा दीजिए कि डॉक्टरों का मरीजों के साथ मिजाज कैसा होना चाहिए? जैसा मरीज वैसा मिजाज होता है, और जैसी ड्यूटी, जैसे गवर्नमेंट जॉब है तो वहाँ डॉक्टर तीखा होता है, अपने प्राइवेट क्लिनिक में डॉक्टर गरीब के साथ खट मीठा, और पार्टी है तो मीठा मीठा। डॉक्टर को नोटें चलाती हैं, इनका ओथ नहीं चला सकता, वो ओथ हो जाता है। ये एक जनरल बात कर रहा हूँ और चोट कर रहा हूँ, ऐसा है या नहीं है। तो चाहे आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो या प्राइवेट हॉस्पिटल में आपकी जॉब हो या आपकी ज़ाती क्लिनिक हो, हर जगह डॉक्टर को शफ़क़त का जाम पीकर बैठना चाहिए, क्योंकि मरीज़ को 2 मीठे बोल बाज़ औक़ात वो इलाज फराहम कर देते हैं जो आपकी दवाएं नहीं कर सकती। उसको शफ़क़त की, उसको तसल्ली की ज़रूरत होती है। पैसे खींचने के लिए अगर खामाखा डरा देंगे इसको, तो ये कोर्स करना पड़ेगा, मुझे शक है कि यूं भी हो सकता है और यूं भी हो सकता है, तो आखिरत में पेशी है, ध्यान रखना। खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला फरमा रहा है, हमने मौत व हयात को इसलिए पैदा किया ताकि तुम्हारी जांच हो, तुम्हारा इम्तिहान हो कि तुम में से कौन अच्छे अमल करता है। तो ना डॉक्टर भाग कर कहीं जा सकता है, अल्लाह ताला के हुजूर उसको ही पेश होना है, ना मरीज़ भाग सकता है, ना गरीब भाग सकता है, ना अमीर भाग सकता है।
سب کو بارگاہ خداوندی میں پیش ہونا ہے. سب نے موت کا کانٹا نگلا ہوا ہے. اس مثال سے سمجھیے کہ ماہی گیر نے کانٹا پھینکا، جیسے مچھلیاں پکڑتے ہیں لوگ، خاص کر تفریحاً ایسا ہوتا ہے. تفریحاً تو گناہ ہے شکار کرنا مچھلی کا، تو شکار کرنا نہیں ہوتا، شکار کھیلنا ہوتا ہے. تو کانٹا پھینکا، مچھلی نے منہ مارا آٹے پہ یا جو بھی اس میں اٹکایا تھا، اور اب وہ پھنس گئی. اب وہ ادھر بھاگتی ہے ادھر بھاگتی ہے، پانی میں خوب مطلب اچھل کود کرتی ہے. ڈور اس کے ہاتھ میں، وہ گویا کہہ رہا ہے کہ جتنا تجھے پھدکنا ہے پھدک لے، تو میرا کانٹا نگل چکی ہے، کانٹا تیرے حلق میں نے جو ہی ڈور کو جھٹکا دینا تو نے آنا میرے ہی پاس ہے. تو یوں ہر فرد بشر نے بھی موت کا کانٹا نگل لیا ہے. یہ بے بس ہے، اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. نہ ایک سانس بڑھا سکتا ہے نہ ایک سانس گھٹا سکتا ہے. جب ڈور کھینچے گی ایک قدم بھی نہیں چل سکے گا، کندھوں پر اٹھا کر اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا. ساری دولت، ثروت، ملکیت، عمارات، گاڑیاں، بلکہ عمدہ لباس بھی کھونٹی سے ٹنگے رہ جائیں گے. کار گیرج میں کھڑی رہ جائے گی، اور جیسی کرنی ویسی ورنی، کما تدین و تدان، جیسی کرنی ویسی ورنی. تو اس لیے ڈاکٹروں کو بھی موت کو یاد رکھنا چاہیے. اگر اچانک موت نہیں بھی آئی تو بیمار تو اچانک ہو ہی جاتا ہے نا آدمی، موت بھی اچانک آ جاتی ہے، لیکن اکثریت جو ہے وہ اچانک نہیں بھی مرتی. تو بیمار تو اچانک ہو جاتا نا. یار کل تو میں بالکل سیٹ تھا، آج یہ سر میں درد بہت ہو رہا ہے. رات کو تو کچھ نہیں تھا، صبح جب سے اٹھا ہوں ہمت نہیں ہو رہی، بدن میں سستی ہے. پتہ نہیں بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے یا لو ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے. بلڈ پریشر میں نے چیک کیا تو وہ بھی نارمل ہے، پتہ نہیں پھر کیا ہوا ہے. تو یوں مطلب بیمار جو ہوتا ہے نا آدمی، بیماری ایک لگام ہے، اس کو ہم لوگ اس کا نوٹس نہیں لیتے. بیماری لگام ہے کہ صحت ملے گی یا موت آئے گی کچھ پتہ نہیں ہے اس میں. جی ہاں، بخار میں بھی تو آدمی مرتا ہے. تو یہ حدیثوں میں مضامین موجود ہیں. منافق یہ اونٹ کی طرح ہے. منافق اس کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ کیوں باندھا اور کیوں کھولا، لیکن مومن جو ہے نا، یہ جب بیمار ہوتا ہے تو اس میں فرق ہے کہ یہ مطلب اللہ کو زیادہ یاد کرے گا. یہ ایک مضمون حدیث شریف کا تھوڑا مطلب ہے کہ اپنی یادداشت شرط کر رہا ہوں، یہی الفاظ نہیں ہے، فرق ہے. تو مومن اور منافق میں فرق ہے. مومن بیمار ہوتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، ڈرتا ہے، خوف کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ کہیں یہ میری گرفتاری کا وارنٹ تو نہیں آ گیا مجھے. اور منافق بس وہ اس کو پرواہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہو گیا تو کیوں ٹھیک ہوا یہ بھی نہیں سمجھ آتی اس کو کہ مجھے یہ ایک مہلت دی گئی ہے. اللہ تعالی ہم کو عقل سلیم عطا فرمائے. ڈاکٹروں کو زیادہ ڈرنا چاہیے کہ جس طرح مریض لائن لگا کر بیٹھے نا، ہو سکتا ہے میرا کسی مطلب یعنی کارڈیو کے ہاسپٹل میں لائن میں بیٹھنا پڑ جائے یا کینسر اسپیشلسٹ سے رابطہ کرنا پڑ جائے. سبھی کو ڈرنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہو نہ ہو آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی کیوں. اسکرین پر کوئی صاحب مسکرا رہے تھے تو میں نے شعر پڑھ دیا، شاید ان کا دل خوش ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
बाबा इसी हवाले से अर्ज़ करना था कि डॉक्टर्स का मामला हो या किसी और जगह का, तो अमूमन देखा ये कि बूढ़ों के साथ जब मतलब ये डीलिंग करते हैं या जिस तरह उनसे गुफ्तगू शनीद करते हैं तो बाद औक़ात हकारत का भी अंदाज़ देखा जाता है। बाबा जी इधर बैठ जाओ, पीछे हो जाओ, आपको समझ ही नहीं आ रही, इस तरह इस अंदाज़ को इख्तियार करते हैं। बाबा जी के साथ मालदार बेटा ना हो तो ऐसा सुलूक वाकई होना है। अकेला हो बेचारा और वो भी आजिज़ियाँ करता हो कि डॉक्टर साहब गरीब आदमी हूँ, मिस्कीन आदमी हूँ। ये डॉक्टर को बोला, मरीज गया काम से, बोले नहीं। डॉक्टर ज़रूरी नहीं कि रियायत करे, पैसे लेगा, लेकिन डॉक्टर बस ये समझ जाएगा कि यार ये तिल्ले में, इस तिल्ले में तेल नहीं है, ये तेल का ऐसा मतलब वो पौधा है कि खुश्क तिल है इसमें। तो हाँ, बाद डॉक्टर रहमदिल भी होते हैं, वो रहम करते हैं, लेकिन ऐसों की तादाद कितनी यार, लूटमार ज़्यादा है। तो वाकई है ना कि मैं तो डॉक्टरों को यही बोलता हूँ कि यार गरीबों को पहले दवा दो, बाद में मालदार को दो। मालदार को तो कुछ अपने माल का भी थोड़ा होता है ना, आसरा होता है। गरीब बेचारा पैसे खौफज़दा होता है कि डॉक्टरों की फीस महंगी, दवाएं महंगी, कैसी महंगी भी कैसी यार। ने हमने तो बेचारे मरीजों को देखा ना, मायूस मरीजों को, यार हम इलाज नहीं करवा सकते, इतने इतने लाख बोल रहे हैं, कहाँ से लाए पैसे। बाकायदा जान के उनके खतरे लगे होते हैं, वार्निंग होती है डॉक्टरों की तरफ से, लेकिन पैसे नहीं होते उनके पास इलाज के। तो गरीबों पर रहम करना चाहिए। गरीब जो वाकई गरीब हो तो उसको फी सबीलिल्लाह दे दे। डॉक्टर को चाहिए कि अपना कुछ बजट बना ले कि मैं इतने 1000 रुपये की महीने में मुफ्त दवाएं दूंगा गरीबों को भी, और सादात किराम को नजराने के तौर पर। गरीब हो तो खैर सर का ताज, हर सैयद हमारे सर का ताज है। गरीब हो तो फिर तो ठीक है, उसमें आ गया। लेकिन अगर साहिब हैसियत भी है तब भी बतौर सैयद आले रसूल अगर उसको कुछ कम कर देगा तो उम्मीद है कि इसके नाना जान की शफात पाएगा कि मेरे बेटे से मेरी निस्बत का लिहाज रखते हुए डॉक्टर ने इसका एहतराम किया था। इसको समझे अगर कोई, तो मैं बहुत बड़ी बात कह गया हूँ, समझे तो कोई। तो इसलिए वो गरीबों और सैयदों के साथ हुस्न सलूक ज़्यादा हो। मालदार को बाद में ये एक मैंने समझाने के लिए अर्ज़ किया है, ये नहीं कि मालदार बेचारा वो दम उखड़ रहा है और आप गरीबों में मसरूफ़ हैं। अब इमरजेंसी है तो पहले अंडरस्टूड है कि मालदार ही को देखना है। मैं समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि सिर्फ मालदार पर शफकत नहीं हो, कि मालदार की शफकत मालदार भी समझेगा कि मेरा पैसा बोलता है। गुजराती की कहावत है, पैसों बोले छे। तो इसलिए हर डॉक्टर को चाहिए कि अपना बजट बनाए, उसमें चाहे 1200 रुपये माह ना करे, 1200 भी नहीं कर सकता, गज़वा बद्र की निस्बत से 313 रुपये का हदफ रखे, इससे मैं गरीबों की और सैयदों की खिदमत करूँगा, जो कि ये बहुत थोड़ा है हदफ 313। इससे 313 से चलो तो सही यार, अल्लाह बरकत देगा और फिर बढ़ेगा आपका काम घटेगा नहीं। आप किसी गरीब पर रियायत करोगे ना, वो गरीब आपका वो प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी बन जाएगा, सबको बोलता फिरेगा यार ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, इससे इलाज करवाया करो। मगर आपकी नीयत ये नहीं होनी चाहिए कि मैं इसलिए इस पर खर्च कम कर रहा हूँ कि ये मेरे पेशेंट बढ़ाएगा, फिर सवाब नहीं मिलेगा। रिजा इलाही के लिए हो, वो ज़िम्नन फिर पेशेंट बढ़े तो बढ़े। इस तरह सादात किराम भी सारे दूसरों को बोलेंगे कि ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, लेकिन नीयत वही हो कि ये मेरे आका की औलाद में से, तो इसलिए मैं इसकी खिदमत कर रहा हूँ अपने लिए दोनों जहान की सआदत समझते हुए। और एहसान नहीं रखे उस पर, ना गरीब पर एहसान रखे, बल्कि अल्लाह का एहसान समझे कि इसकी खिदमत का मौका मुझे मिल रहा है। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। असल जेब से निकालने के लिए, पैसे निकालने के लिए बहुत देर में समझ में आती है बात। जहाँ खर्चा करना होता है ना, वहाँ समझ में बहुत मुश्किल से आता है। जहाँ आमदनी की बात होती है ना, फौरन समझ में आ जाता है क्या किया जाए। हिर्स
ہائے ہائے دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مال کا ہے کام کیا؟ مال دنیا دو جہاں میں ہے وبال، کام آئے گا نہ پیشے ذوالجلال۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ کلینک، ہاسپٹل، میڈیکل اسٹور وغیرہ پر مدینہ لائبریری بنانے کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ اپنی جو کلینک ہے اس میں کچھ کتابیں رکھ لی جائیں، کوئی رسالے، کچھ کتابیں، اب الٹے سیدھے اخبار رکھے ہوتے ہیں، افسانوں کی کتابیں اور یہ ماہنامے جن میں اکثر جھوٹ کے پلندے ہوتے ہیں، کفریات تک بھی ہوتے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، آپ کو کیا ہو گیا؟ مریض یہ مطالعہ کرنے کے لیے، اخبار پڑھنے کے لیے نہیں آتا آپ کے پاس، یہ آتا اپنے علاج کے لیے۔ آپ چاہے دینی کتابیں رکھو، دنیاوی کتابیں رکھو، جن کو پڑھنے کا ہوتا ہے نا تو وہ اٹھا کے اس کو کھول کے دیکھے گا ضرور۔ تو اس میں کہیں لکھا ہوگا صلو علی الحبیب، تو تھوڑا بہت اس کو شدھ بود ہوگی سمجھ گئی تو ایک درود پاک پڑھ لے گا۔ صلو علی الحبیب کے معنی درود پڑھو، درود شریف پڑھ لے گا۔ پھر یہ کہ اللہ رسول کا نام پڑھ لے گا۔ ان کتابوں کے ذریعے آپ کے کلینک میں بھی انشاءاللہ برکت ہوگی۔ اگر اور کوئی مانے برکت شے نہیں ہوئی تو ویسے مانے برکات اشیاء بہت ہوتی ہیں وہاں کلینکس میں، طرح طرح کی تصویریں لگی ہوتی ہیں جو کہ رحمت کے فرشتوں کے لیے رکاوٹ ہوتی ہیں۔ بے پردہ عورتیں جاب پر حاضر ہوتی ہیں۔ یہ ریسیپشن غالباً بولتے ہیں، استقبالیہ، اس میں بھی عورت ہی ہوتی ہے، بے پردہ ہوتی ہے۔ وہ یہ سب ظاہر برکات کے نزول سے مانے، بلکہ اسباب نحوست کے لیجئے ان کو۔ بے برکتی، بے پردگی سے بے برکتی نہیں ہوگی تو کس سے ہوگی؟ تو بہرحال یہ کہ دینی کتابیں رکھیے، رسالے رکھیے، اور اللہ آپ کو اور دے تو لکھ کر لگا دیجئے کہ جو چاہے وہ رسالہ ایک لے سکتا ہے، وہ آپ لے کر چلا جائے بولے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے رسالے کتنے کے؟ یہ پاکٹ سائز تو 4 روپے کا، 5 روپے کا، 7 روپے کا چھوٹا سا رسالہ، زیادہ مہنگے نہیں ہمارے مکتبۃ المدینہ کے رسالے۔ اس میں پڑھیں تو صحیح، اس میں ہے کیا نہیں، کیا نہیں ہے اس میں، آپ پڑھیے تو صحیح۔ تو یہ بھلے اس کا الگ کوئی باکس رکھ دیں اور لکھ کر لگا دیں کہ اس میں سے چاہیں تو ایک رسالہ لے جا سکتے ہیں، یہ لکھ دیں اس پہ۔ ٹیبل پر جو رکھا ہوا اس پہ بھلے نہ لکھیں تو وہ اس پہ کون اٹھائے گا؟ اخبار بھی تو میرا خیال ہے کوئی 20-30 روپے کا آتا ہوگا ایک، لے کے کوئی نہیں آتا، نہیں آتا ہوگا وہ۔ اس طرح رسالہ بھی اللہ کرے لے جائے رسالہ فیر طریقے پر۔ اتنا جذبہ کم ہو گیا، میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں، میں تو حیران ہوں، میری یوں کہو نا میری عقل کام نہیں کر رہی آج کل کہ کیا ہو گیا ہے۔ ایک دور تھا جو زیادہ پرانا نہیں ہے، رسالوں کے لیے منتیں کرتی تھی قوم۔ اب اعلان کرتا ہوں، میں مائک پر بار بار ترغیب بھی سائیں بھائی دلاتے ہیں، میرے میز پر رسالے سجے ہوتے ہیں، VCDs رکھی ہوتی ہیں، آپ چاہیں تو رسالہ ایک لے سکتے ہیں، آپ چاہیں تو VCD لے سکتے ہیں، نہیں اٹھاتے نہ رسالہ انہیں کوئی لیتا ہے، ورنہ تو ایک جھٹکے میں سارے غائب ہو جائیں، اپنے رکھ نہ سکیں، لیکن ہاتھ سے اٹھا کے باہر ہاتھ دینا پڑتا ہے، نہیں لیتے، ایک نظر دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ ہاں جشن ولادت کے دنوں میں اعلان یہ کرتا تھا رسالے کے، اور ساتھ میں نوٹ کا بھی اعلان کرتا، جس کو عیدی چاہیے وہ یوں اشارہ کرے، تو لائن کے بیچ میں سے یوں دکھاتے تھے میرے کو،
यूं नहीं करते थे, इनकी मेहरबानी, नाग नहीं दिखाते थे, यूं करते थे। अच्छा, तो ये आते आते फिर जैसे सब नहीं यूं करते थे, लेकिन यूं करते थे, कुछ न कुछ यूं करते थे कि मेरे लिए तैयार रखना ईदी, पता था कि 10 का नोट मिलेगा। अब जैसे करीब आए तो हालांकि ये इशारा सिखाया हुआ, तो अब ये इशारा भी ना करना आवे क्या, तो कोई यूं यूं करे, कोई यूं यूं करे। अब मैं समझ जाता था कि यहाँ जा रहे को देख तो नहीं है मेरे पास, नोट ही इसको चाहिए, मुंह से बोले ईदी ईदी ईदी। ये रिसाला नहीं उठाते थे यार। हालांकि रिसाले 15 रुपए वाले भी होते हैं, 14 रुपए वाले होते हैं, 17 रुपए वाले होते हैं, 10 का नोट नकद ना। अगर रिसाले बेचने जाएंगे तो 2 रुपये भी कौन देगा इसको। VCD 25 रुपए की होती है। तो यूं एक मैं समझाने के लिए अर्ज कर रहा था कि नोट के लिए ये मरती है कौम, ये रिसाला मुफ्त का नहीं लेते। कितना आने के दिल रो रहा है मेरा कि ऐसा नाजुक दौर आ चुका है कि ये मुफ्त लेने के लिए तैयार नहीं है कि यार क्या करेंगे इसको, कौन पढ़ेगा इसको। लेकिन कुछ ना कुछ ले जाते हैं। बहुत बुरी हालत है यार दीन की तरफ। हाँ, अगर नावलें रखी हों तो शायद वो टपो टप उठ जाए थकाट। दीनी लिटरेचर पढ़ने का जज्बा बहुत कम हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मकतबतुल मदीना चल रहा है, करोड़ों रुपए की किताबें बिक रही हैं। ऐसा नहीं है कि सब मतलब बेहिस हो चुके हैं, लेकिन ऐसे भी होते होंगे जो मुझ तक पहुंचते पहुंचते बेचारे भूल जाते होंगे। लेकिन चलो मैं मान लेता हूँ, तो ये यूं काहे को करते थे, ये क्यों नहीं भूलते थे ईदी लेना। सैकड़ों हजारों रुपए की ईदियां ले जाते थे। तो कुछ तो है ना मसला, जज्बे में ये बैन रोशन और जाहिर तफावत फ़र्क मौजूद है कि नोट का ऐलान आज भी अगर करूँगा तो मेरी नोटें नहीं बचेंगी। ये नोट मांगने वाले के 12 महीने ईद है, हाँ आएंगे ईदी दो। बाबा शायद बरकत के लिए लेते हैं। रिसाला पढ़ने में जो बरकत है, क्या वो फोटो वाला मैं नोट दूँ उसी में बरकत है? मैं रिसाला दूँ जिसमें डेफिनेटली अल्लाह ताला का नाम लिखा हुआ है। अल्लाह के नाम से बरकत बढ़कर किसके नाम में है? मेरे मुस्तफ़ा के नाम से बढ़कर क्या वो तस्वीर वाली फोटो पर जो साइन है उस नाम में बरकत है क्या? तो कुरान की आयतें लिखी हुई जिस साले में, अगर वही बेबरकत है तो तुम्हारे मतलब है कि तुम खुद बेबरकत हो। वो नोट में बरकत या नफ्स की शरारत है। पता नहीं दुनिया में कहाँ कहाँ मदनी मुज़ाकरा अल्हम्दुलिल्लाह देखा जाता है। अल्लाह ताला हमारे मदनी मुज़ाकरे को नज़र बस से बचाए और हर वक्त इसकी धूम मची रहे, तरक्की होती रहे, बस बढ़ बढ़ कर लोग देखते रहें, एहतमाम करते रहें। तो आप कुछ बाबा इस मामले में इरशाद फरमाइए कि बारहा मौत का ज़िक्र, कब्र का ज़िक्र सुनते हैं, क़यामत का ज़िक्र सुनते हैं। अभी आपने दौलत की मोहब्बत के हवाले से मदनी फूल दिए, हमदर्दी के हवाले से मदनी फूल दिए। अच्छा, सर भी हिलाते कि हाँ यार बात तो वाजिबी है, लेकिन अमल नहीं हो पाता, बदल नहीं पाते, इसकी कुछ क्या वजह है? वो दरअसल हम अपनी ज़िंदगी का मकसद भुला बैठे हैं और हमारी ज़िंदगी का अंदाज ऐसा है कि जैसे कि बस इसके बाद कोई मरहला नहीं है। वह मर गए तो फिर जैसे कि कोई मरहला बाद में कब्र का या मैशर का नहीं है। इसका अगर सराहतन इनकार करेगा तो काफिर ही हो जाएगा। लेकिन वो अमल से, अब अमल से इसका इजहार और इसका वो कुछ जज्बा और तसव्वुर बहुत कमज़ोर है। जैसे बुज़ुर्गों से इस तरह के अक़वाल मिलते हैं कि लोग कहते हैं कि हमें मरना है, मगर इनके इस कौल के खिलाफ इनका अमल होता है कि इनका किरदार ऐसा होता है कि जैसे इन्हें मरना ही नहीं है। माल पर माल जमा किए जा रहे हैं, प्लाट पर प्लाट, मिल्कत
مال ملکت بڑھاتے جا رہے ہیں، عمارات بڑے بڑے پلازے تعمیر کرتے جا رہے ہیں، بینک بیلنس بڑھائے جاتے ہیں، شاخیں کاروبار کی بڑھاتے ہیں، اس شہر میں اس شہر میں، اس ملک میں اس ملک میں ٹریول کرتے رہتے ہیں، کاروبار کے لیے سفر کرتے رہتے ہیں۔ زندگی کا انداز ایسا ہے کہ جیسے ان کو مرنا نہیں ہے، جبکہ کہتے ہیں کہ موت برحق ہے۔ تو واقعی مطلب ہے کہ ہمارا دل مردہ ہی کیا، یعنی یوں مبالغہ کریں تو مردہ بھی سڑ گیا ہے، اتنا مطلب ہے کہ ایک مسئلہ نہیں ہے، اس کے اسباب کا تو مطلب ہجوم ہے۔ اور یہ دل مردہ ہونا، اس کو قساوت قلبی کہہ لیجئے، دل کی سختی کہہ لیجئے، یا دل کی موت کہہ لیجئے، یہ ہے بہت مطلب اس کا نقصان بہت ہے۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے 6 چیزیں عمل کو ضائع کر دیتی ہیں۔ نمبر 1، مخلوق کے عیوب کی ٹوہ میں لگے رہنا، یعنی کہ لوگوں کے عیب ڈھونڈنا، اور اس میں اگر کوئی غور کرے نا تو یہ شاید سینکڑوں میں کوئی بچا ہوگا۔ بعضوں کا تجسس ہوتا ہے کہ اس کی پول مجھے مل جائے، اس کا عیب مل جائے، اور قرآن نے حکم دیا وَلَا تَجَسَّسُوا، تجسس میں مت پڑو، یعنی کسی کے عیب کی ٹٹول میں، ڈھونڈ میں، ٹوہ میں مت پڑو۔ نمبر 2، قساوت قلبی، یعنی دل کی سختی۔ نمبر 3، دنیا کی محبت۔ نمبر 4، حیا کی کمی۔ نمبر 5، لمبی امید۔ اور نمبر 6، حد سے زیادہ ظلم کرنا۔ جامع الصغیر کے حوالے سے یہ حدیث شریف بیان کی گئی۔ تو اب دیکھیں یہ 6 جو معاملات بیان کیے گئے حدیث پاک میں، ہمارے اندر کون کون سا ہے اور کون کون سا نہیں ہے۔ اب قساوت قلبی، دل کی سختی کیا ہے؟ یہ صاحب فیض القدیر حضرت سیدنا علامہ عبد الرؤوف مناوی علیہ رحمت اللہ الہادی، اسی حدیث کے تحت جو ابھی میں نے بیان کی، لکھتے ہیں قساوت قلبی یعنی دل کی سختی، قساوت قلبی سے مراد دل کا سخت ہونا اور وعظ و نصیحت قبول کرنے سے انکار کرنا ہے۔ یعنی زبان انکار کرنا یہ نہیں، یعنی کہ دل کا سخت ہونا اور وعظ و نصیحت قبول کرنے سے انکار کرنا ہے۔ دل جو ہے وہ وعظ و نصیحت قبول نہیں کرتا۔ تو یہ کتنی بڑی مطلب نحوست ہے کہ نصیحت اثر نہ کرے، اور اگر یہ دیکھے نا ہر ایک آدمی اپنے اوپر سوچے نا تو شاید اس کو سمجھ آ جائے گی کہ مجھے پتہ ہے نماز فرض ہے، سب نے سمجھایا ہے، امی ابو بھی ٹوکتے رہے ہیں، میں نمازی نہیں بنا، دل نصیحت قبول نہیں کر رہا۔ جب سے ہوش سنبھالا سنتا رہا ہوں کہ موت برحق ہے، لیکن میں آخرت کی پیشی سے نزا کی سختیاں بھی سن رکھی ہیں کہ تلوار کے 1000 وار سے موت کا ایک جھٹکا سخت ہوگا، لیکن مجھے کوئی ڈر محسوس نہیں ہو رہا، میری کیفیت نہیں بنتی، مجھے خوف نہیں آتا۔ تو اس طرح اگر بندہ غور کرتا چلا جائے، حرام روزی دھڑلے کے ساتھ کمائے رہنا، پتہ ہوتا ہے، کس کو نہیں پتہ ہوتا کہ ملاوٹ والا مال جو میں بیچ رہا ہوں یہ غلط ہے، میں نقلی دوا بیچ رہا ہوں یہ غلط ہے،
یا ڈاکٹر کو کیا نہیں پتا ہوتا کہ میں جو اس مریض کو دوا لکھ کر دے رہا ہوں اس کی اس کو حاجت نہیں ہے، میں جو اس کو ٹیسٹ لکھ کر دے رہا ہوں اس کی حاجت نہیں ہے، مگر چونکہ مجھے اس کا کمیشن ملے گا، اتنی دوائیں بکیں گی تو مجھے اس کا کمیشن مل جائے گا، اتنے ٹیسٹ ہو جائیں گے، بلکہ فی ٹیسٹ مجھے اتنا کمیشن ملے گا. یعنی بالکل یعنی کہ دلیری کے ساتھ ہو رہا ہے. ایک اسلامی بھائی کو ضرورت پڑ گئی تو ایک جان پہچان والے ڈاکٹر کے پاس وہ چلا گیا کہ تو اس نے کوئی اس کو ایکس رے کی ترکیب کی، ایکس رے کروا لو. اور اس ایکس رے میں اس کے پاکستانی روپے، باہر ملک کی بات ہے، پاکستانی روپے 1500 بنیں گے. تو یوں سمجھو کہ ڈاکٹر نے اس لیبورٹرین کو فون کیا کہ دیکھو یہ اس میں میرا جو کمیشن ہے نا 1500 روپے، یہ اس سے مت لینا، بقیہ اپنا جو ہے وہ بنتا ہے وہ لے لینا. یعنی چوری اور سینہ زوری کھلا مطلب لے رہے ہیں. اب بدنام کون ہے؟ پولیس والا ہے کہ رشوت لیتا ہے. پولیس والا ڈاکٹروں سے سستا ہے. ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ڈاکٹروں سے سستا ہے. بغیر لائسنس کے اسکوٹر چلائی، اس نے روک لیا، کیا لے گا؟ حد مات کیا لے گا؟ 500 روپے، پتہ نہیں مجھے، 50 روپے باپا، بس 50 روپے، 10-20 پہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. جی. اچھا، مگر یہ کیسے بدنام ہے؟ غلط کر رہے ہیں. جو رشوت پولیس والا لے رہا ہے حرام کھا رہا ہے، جہنم کی آگ کھا رہا ہے. کوئی بیوقوف پولیس والا یہ نہیں سمجھے کہ ہماری تائید میں بول رہا ہے، تمہاری تائید میں نہیں ہے. مگر میں دونوں پارٹیوں کو ڈرا رہا ہوں اللہ سے کہ تم لے رہے ہو، پولیس والا کم لے رہا ہے، بدنام ہے. ڈاکٹر زیادہ لے رہا ہے، لاکھوں کھا جاتا ہے، بدنام نہیں ہے. لوگ اس کو سلوٹ کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کہہ کر کوئی رسپیکٹ دیتے ہیں. یہ فرق ہے. ڈاکٹر جو اس طرح کے کمیشن کھاتا ہے یہ سفید پوش چور ہے، ان مانو کر. جو کھاتا ہے، جو نہیں کھاتا میں اس کو نہیں کہہ رہا. جو کھاتا ہے میں نے اس کو کہا، اس کو برا لگا، اچھی بات ہے، برا لگنا چاہیے. اس کا مطلب ضمیر زندہ ہے اس کا کہ یار برا تو لگتا ہے. یہ برا لگنا ہو سکتا ہے، اس کو احساس دلا کہ جب یار ایک یہ بندہ مجھے برا بول رہا ہے اور مجھے برا لگ رہا ہے، اور میں بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوا اور میرے رب نے مجھے اگر کہہ دیا کہ میرے بندے نے تجھے سفید پوش چور کہا، پھر بھی اے چور تو نہیں مانا، اگر کہہ دیا تو کیا کرے گا؟ پھر کس کے در پر تو فریاد کرے گا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے؟ پھر اگر رب کی پکڑ آ گئی تو تجھے کون بچائے گا؟ تو میرا کہنا ظاہر ہے میرے نفس کے لیے تھوڑی ہے، کمیشن کے لیے اس لیے تھوڑی روک رہا ہوں کہ میرا کمیشن کھا جاتا ہے. میں تو اللہ کا خوف دلا رہا ہوں جو ایسا کرتا ہے اس کے لیے. تو اس طرح مطلب یہ کہ جو مطلب یہ نہیں کہ اس طرح کے کمیشن کھا رہے ہیں، یا اس طرح کے بہت سارے اسباب ہیں کہ جو مطلب یعنی کہ بندے کو وہ اس کے دل کو ایسا سخت کر دیتے کہ ان کو لاکھ سمجھاؤ، یہ نہیں مانتے، اپنا اجتہاد کرتے ہیں. ہماری مجبوری ہے، ہمارے اخراجات اتنے ہیں، مہنگائی ہے، چنا ہم یار وہ نیک کام فلاں بھی تو کرتے ہیں. اس مسجد میں چندہ دیا تھا، اللہ تعالیٰ کو آپ کے مال کی حاجت نہیں ہے، نہ حرام مال کی حاجت ہے نہ حلال مال کی حاجت ہے. ہاں یہ نہیں کہ حلال مال کی حاجت ہے اس کو، نہ وہ بے پرواہ بادشاہ ہے. حاجت ہم کو ہے کہ ہم حلال مال دے کر اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور وہ یہ بھی ہم اس سے درخواست کریں کہ تو راضی ہو جا. ہماری کوئی اس پر کوئی زور تھوڑی چلے گا کہ تو راضی ہوتا ہے کہ نہیں، میں نے اتنا خرچہ کیا. معاذ اللہ، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں میں آپ کو. تو اللہ تبارک و تعالی پاک مال کو قبول کرتا ہے. تو جو حرام میں سے دیتا بھی ہے تو کیا حاصل اس کو؟ تو اس لیے مطلب یہ کہ ان دل کی سختی کے اور بھی بہت سارے اسباب ہیں کہ مطلب ان سے بچنا ہوگا.
کہ گناہوں سے دل سخت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، بلکہ بعض ایسی باتیں ہیں کہ جو گناہ نہ بھی ہوں مگر دل کی سختی کا باعث بن جاتی ہیں، جیسے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ عز و جل کے ذکر کے علاوہ زیادہ گفتگو نہ کیا کرو، کیونکہ ذکر الہی کے علاوہ زیادہ بولنا دل کی سختی کا باعث ہے، اور بلا شبہ سخت دل انسان اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سب سے زیادہ دور ہے۔ تو ذکر الہی سے مرادیاں اللہ اللہ، اگرچہ یہ بھی ذکر ہے لیکن اسی پر ختم نہیں، موقوف نہیں کہ یہی ذکر ہے، اس وقت جو میں بول رہا ہوں یہ بھی ذکر ہے، ذکر الہی کی ہی یہ قسم ہے، کائنڈ ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کا سننا یہ بھی ذکر ہی میں آئے گا کہ آپ ذکر سن رہے ہیں، تلاوت کرنا، دعا، خطبہ، نماز، نعت شریف، درود و سلام، یہ سب کے سب ذکر اللہ میں شامل ہیں۔ تو فضول بات ہو کہ جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، جو عام طور پہ آدمی بولتا رہتا ہے، تو یہ فضول ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ فضول بولنا گناہ نہیں ہے، لیکن وہ دل کی سختی کا باعث ہے، اور دل کی سختی کی ہلاکتیں خود آپ نے ابھی سنی کہ سخت دل انسان اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ دور ہے، اور اسی حدیث کا حصہ ہے جس میں یہ فضول بات کو دل کی سختی قرار دیا گیا، دل کی سختی کا باعث یعنی سبب قرار دیا گیا۔ تو دعوت اسلامی میں الحمدللہ ہر اسلامی مہینے کی پہلی پیر یوم قفل مدینہ مناتے ہیں کہ فضول باتوں سے بچنے کا ذہن بنے۔ مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔